انتہائی محترم بزرگ شیخ الحدیث اور دارالعلوم فاروقیہ دھمیال کیمپ کے محتمم، وفاق المدارس العربیہ پاکستان صوبہ پنجاب کے ناظم اور انتہائی متحرک اور فعال عالم دین مولانا قاضی عبدالرشید صاحب، جو اب رحمۃ اللہ علیہ ہم کہہ رہے ہیں، ان کو وہ بھی انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو دین عالی کی محنت کے لیے، تبلیغ کے لیے، مدارس کی اشاعت کے لیے وقف کر رکھا تھا، اور اتنے احسن انداز سے اللہ رب العزت نے ان کو ایک صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ جتنے بھی انتظامی معاملات ہوتے تھے انتہائی خوش اسلوبی سے طے فرماتے تھے۔ بڑے بڑے جتنے اجتماعات، بڑے بڑے وفاق المدارس العربیہ کے زیر انتظام ہونے والے بڑے بڑے اجتماعات، اور اس کے علاوہ دیگر بھی مدارس کی تقاریب اور کوئی بھی اجتماعی اور قومی مسئلہ اور اس کے لیے کوئی اجتماع ہوتا تھا، ہمیں وہ نہ صرف سٹیج پر نظر آتے تھے بلکہ بہت اچھے طریقے سے انتظامی مہارتیں اور انتظامی معاملات کو سنبھالتے ہوئے ہم خوش اسلوبی سے طے کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ انتہائی با اخلاق اور ملنسار، جو ان سے ملاقات کرتا ان کی ظاہری شکل صورت اللہ نے بڑی باروب بنائی تھی، اور جب ان کے پاس کوئی بیٹھتا ان سے گفتگو کرتا تو اپنے چھوٹوں پر بھی انتہائی شفیق، انتہائی محبت کرنے والے، ہر معاملہ بچے طالب علم بھی ان سے معاملہ ڈسکس کر لیتے تھے، اساتذہ بھی آ کر اپنے مسائل ان سے ڈسکس کر لیتے تھے، حتیٰ کہ راول پنڈی اسلام آباد کی سطح پر علماء کرام اور مدارس دینیہ کے احباب وہ بھی ان کے ساتھ ایک مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، بلکہ یہ قائدانہ کردار ادا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مدارس کے جتنے بڑے ہیں وہ بھی اپنے مسائل ان کے سامنے لے کر جاتے، مشاورت رکھتے، احسن انداز سے ماشاءاللہ اس کا حل پیش فرمایا کرتے تھے۔ ہم اللہ نے توفیق عطا فرمائی ایک دو اسفار میں ملک کے دوران، ملک کے اندر اور بیرون ملک بھی اللہ نے ان کا ساتھ ہمیں نصیب فرمایا، اس دوران بھی ہم نے ان کو انتہائی شفیق، ملنسار، منتظم آدمی پایا۔ وقت سے پہلے تیار ہونا اور وقت پر اپنے جو ہے وہ سارے امور نمٹانا، کہیں پر سفر کرنا ہے تو وقت پر سے پہلے تیار ہو کر سب سے پہلے گویا جو ہے وہ بغیر کسی اور کا انتظار کیے خود جو ہے وہ ایسے لگتا تھا جیسے یہ تیار ہو کر اب یہ دوسروں کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کبھی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا اور مسکراتے ہوئے چہرے سے ہر ایک کا استقبال کرنا، شاباشی دینا، حوصلہ بڑھانا، یہ ایسی ان کے اندر صفات تھیں کہ جو ان سے ملتا وہ اس کا اثر بھی لیتا اور ان سے بہت زیادہ متاثر بھی ہوتا تھا۔ آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن اپنے پیچھے وہ اپنے سلبی اولاد میں سے ایک بیٹا اور 4 بیٹیوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن لاکھوں کی تعداد میں اپنے شاگردوں کو، لاکھوں کی تعداد میں مدارس کو وہ اپنے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر بھی اس دنیا سے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جمعۃ المبارک کا ان کا خطبہ تقریباً 1 گھنٹے کا بیان ہوتا تھا۔ ہم نے کہا بھی کہ آپ 1 گھنٹے کا تقریباً بیان فرماتے ہیں، لوگ سن لیتے ہیں اتنی لمبی بات؟ فرمایا عرصہ دراز سے میرا یہ معمول ہے کہ جمعے کا خطبہ میں بہت تیاری کر کے پڑھاتا ہوں اور تقریباً 1 گھنٹے پر مشتمل یہ بیان ہوتا ہے۔ دور دور سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ان کے بیان سننے کے لیے وقت سے پہلے آ کر موجود رہتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کو انداز گفتگو اتنا اعلیٰ دیا تھا کہ کوئی چھوٹا بڑا جلسہ شاید ہی علاقے میں ایسا ہوتا ہو کہ جس کے اندر ان کی شرکت نہ ہوتی ہو، لوگ ان کو دور دور تک بلانا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ کیا کشمیر کی پٹیاں اور کیا جو ہے راول پنڈی اسلام آباد یا پنجاب کے مدارس، کراچی تک، سندھ تک کے مدارس اور تمام صوبہ جات کے اندر ان کا بڑی کثرت سے سفر ہوا کرتا تھا۔ خود فرمانے لگے کہ میرا سفر، میری زندگی وہ اکثر اوقات جو ہے وہ اب الحمدللہ دینی خدمت کے لیے ہی سفر میں گزرتے ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی ذمہ داری ہو، عام مدارس کی جو ہے وہ ذمہ داری ہو، ہر ایک موقع پر صف اول میں کھڑے ہوئے نظر آتے تھے۔ اللہ رب العزت ان کو آخرت کی تمام منزلیں ان کے لیے آسان فرما دیں، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیں۔ آج لیاقت باغ میں عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ بہت بڑی تعداد میں علماء، طلباء
اکابر امت انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کر کے گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔